بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوشالوجی فار پی ایم ایس لیکچر نمبر 4. آج ہم اس کے اندر پیپر 1 چیپٹر نمبر 4 کو ڈسکس کریں گے. چیپٹر نمبر 4 جو سوشالوجی کا ہے دیٹ از آل اباؤٹ دا ہیلتھ. اس کے اندر ہم یہ دیکھیں گے کہ ہیلتھ کیا ہوتی ہے, ڈیزیز کیا ہوتی ہے, ڈسیبلٹی کیا ہوتی ہے, سوشل اور میڈیکل ماڈل آف ہیلتھ کیا ہے, اور نیو برڈن جو ہے وہ کیا ہوتا ہے. سب سے پہلے اس چیپٹر میں آپ کو یہ چیز بتاتا چلوں کہ اس چیپٹر میں سے بھی آپ کے پیپر کے اندر ایک سوال آتا ہوتا ہے. ہیلتھ سے ہم اس کا سٹارٹ کرتے ہیں. ہیلتھ کیا ہوتی ہے؟ سوشالوجی ہیلتھ کو کیسے ڈیفائن کرتی ہے؟ سوشالوجی یہ کہتی ہے کہ ہیلتھ از اے اسٹیٹ آف کمپلیٹ فزیکل, مینٹل اینڈ سوشل ویل بینگ اینڈ ناٹ میئرلی دا ایبسنس آف دا ڈیزیز اور انفرمٹی. It is meant کہ if you are physically, mentally and socially having the well-being, it is meant you are healthy. This is called health. And if there is a problem in all these aspects جس میں کہ social, physical اور mental well-being جو ہے وہ یہاں پہ آپ کی نہیں ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ there is something like a deficit or there is some kind of impairment. Whenever there is some kind of impairment یا there is some kind of the issue in your physical and the mental well-being, تو آپ جو ہے وہ ہیلدی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ that is called illness. illness کیا ہوئی کہ illness جو ہوتی ہے نا, یہ دراصل یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ کانسیپٹ ہے. illness اور ڈیزیز میں کیا فرق ہوتا ہے؟ illness دراصل یہ ہوتی ہے کہ جو پیشنٹ ہوتا ہے نا, اس کو جو اس کا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہوتا ہے نا اباؤٹ ہز اور ہر ڈیزیز, ٹھیک ہے, اس کے اوپر جو وہ ریئیکٹ کرتا ہے نا دیٹ از ہز illness. اور جو ڈیزیز ہوتی ہے وہ فزیکل امپیئرمنٹ یا فزیکل جو پرابلم ہے یا مینٹل پرابلم جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں. تو illness کے اندر جو ہے وہ کیا چیز آ جاتی ہے کہ پیشنٹ کا جو اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہوتا ہے ریلیٹڈ ٹو دا ڈیزیز وہ ہوتا ہے. تو ڈیزیز کو اگر ہم دیکھیں تو ڈیزیز, جو ٹرم ڈیزیز ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اینی کنڈیشن دیٹ امپیئرس دا نارمل فنکشننگ آف دا باڈی. یعنی کہ آپ کی باڈی جو ہے جب نارملی فنکشن نہیں کر رہی ہوتی پراپر طریقے سے, تو اس کو ہم کہتے ہیں ڈیزیز. اور اسی ڈیزیز کے ایکسپیرینس کو جب پیشنٹ پرسنلی ایکسپیرینس اس کو ایکسپلور کرتا ہے, اس کو سمجھتا ہے, تو اس کانسیپٹ کو کہا جاتا ہے illness. اچھا, illness ہو, ڈیزیز ہو یا ہیلتھ کے ایشوز ہو, اس کے اوپر سوشالوجی کے 3 پرسپیکٹیوز ہے وہ اپنا اپنا نیریٹو دیتے ہیں. پہلا نیریٹو جو ہے وہ ہم کہتے ہیں جی کہ فنکشنلسٹ پرسپیکٹیو, دوسرا نیریٹو کنفلکٹ پرسپیکٹیو, اور تیسرا نیریٹو سمبولک انٹریکشنزم. کیونکہ 3 یہ میجر اسکول آف تھاٹس ہیں جو کہ سوشالوجی جو ہے جن کو کہ ڈسکس کرتی ہے. اکارڈنگ ٹو دا فنکشنلسٹ پرسپیکٹیو آف ہیلتھ, اگر ہم فنکشنلسٹ کا پوائنٹ آف ویو دیکھیں ہیلتھ کے لحاظ سے, تو اکارڈنگ ٹو دس پرسپیکٹیو سوسائٹی ورکس ایز اے ہیومن باڈی, society works as a human body where every part plays its role in keeping its function properly. Similarly, the effective management of health issues is essential for society's smooth functioning. For example, patients need treatment and the physician needs to provide this treatment. بڑی آسان سی بات ہے کہ فنکشنلسٹ پرسپیکٹیو کے مطابق جس طرح سے آپ کی باڈی کے مختلف آرگنز اپنا کام کرتے ہیں, اسی طرح سے سوسائٹی کے مختلف یونٹس جو ہے وہ اپنا کام کرتے ہیں. آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک پیشنٹ ایک یونٹ ہے, ٹھیک ہے, جو کہ بیمار ہوتا ہے, اور جو ڈاکٹر ہے, جو فزیشین ہے, وہ ایک یونٹ ہے جو اس کو ٹریٹ کرتا ہے. تو فنکشنلسٹ پرسپیکٹیو کے مطابق جو آپ کی ہیلتھ ہے, جو بندہ جس کی ہیلتھ ڈیمیج ہوتی ہے وہ ایک یونٹ ہے, وہ اپنا ایک فنکشن پرفارم کرتا ہے, اور اس کی ہیلتھ ڈیمیج ہوتی ہے, اس کے ہیلتھ کا ڈیمیج ہونا اور پھر اس کا ٹریٹمنٹ کروانا. تو پیشنٹ ایک یونٹ اور فزیشین یا ڈاکٹر ایک یونٹ جو اس کا ٹریٹمنٹ کرتا ہے, دے آر ایکچولی دا پارٹس آف دا سوسائٹی اینڈ دے آر پرفارمنگ دیئر اسپیسیفک رول. فنکشنل پرسپیکٹیو کے مطابق یہ ہے. کنفلکٹ تھیوری کے مطابق 2 سوسائٹل کلاسز ایگزسٹ کرتی ہیں, ایک لوور کلاس اور ایک اپر کلاس. یعنی ایک برجوا کلاس ہوتی ہے اور ایک آپ کی جو ہے وہ پرولیٹیریٹ کلاس ہوتی ہے. اب جو پرولیٹیریٹ کلاس ہے اس کے اندر ڈیزیزز کی پروبیبلٹی زیادہ ہوتی ہے.
یہ کہتا ہے مارکس کا یہ تھیری ہے کانفلکٹ تھیری states that two classes exist where the lower classes has less access to the resources and the upper class or the elite class has the access to the resources. ہوتا یہ چیز ہے کہ مارکس یہ کہتا ہے کہ کنفلکٹ تھیری کے مطابق کنفلکٹ پرسپیکٹو آف ہیلتھ کے مطابق امیر آدمی کو ہیلتھ کے لحاظ سے ٹریٹمنٹ کے لحاظ سے ریزورسز تک رسائی حاصل ہوتی ہے اور غریب آدمی کو ریزورسز تک رسائی حاصل نہیں ہوتی. اس لیے غریب آدمی کی ہیلتھ جو ہے وہ جلدی ڈیمیج ہوتی ہے اور امیر آدمی کی ہیلتھ جو ہے وہ ڈیمیج جب ہوتی ہے تو وہ اس کو جو ہے وہ پراپر ٹریٹمنٹ اس کا ہو جاتا ہوتا ہے. تیسرا جو پرسپیکٹو ہے وہ ہے سمبولک انٹریکشنزم. سمبولک انٹریکشنسٹ جو ہے وہ یہ ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے یہ کہتا ہے کہ ہیلتھ ریلیٹڈ ایشوز اینڈ سوشل کیئر آر سوشلی کنسٹرکٹیڈ ٹرمز. یعنی ہیلتھ اور ہیلتھ سے ریلیٹڈ ایشوز جو ہے وہ سارے کے سارے سوشلی کنسٹرکٹیڈ ہوتے ہیں. فار ایگزامپل انڈرسٹینڈنگ شیزوفرینیا differs in different societies, so their treatment methods are diverse and required social perspective for their implementation. اگر ہم یہ کہیں کہ ایک شیزوفرینک پیشنٹ ہے تو اس کے سمٹمز پاکستانی سوسائٹی کے اندر ڈیفرنٹ آپ کو ملیں گے, امریکن سوسائٹی میں ڈیفرنٹ ملیں گے, امیر سوسائٹی میں ڈیفرنٹ ملیں گے, غریب سوسائٹی میں ڈیفرنٹ ملیں گے. کیونکہ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ غریب آدمی کو جو اگر شیزوفرینک پیشنٹ ہے تو لوگ اس کو کہتے ہیں کہ اس کو سایہ ہو گیا ہے, اس کو پیر فقیر کے پاس لے کے جاتے ہیں. امیر آدمی شیزوفرینک پیشنٹ ہے تو وہ پراپر سائیکیٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ کے پاس جا کے ٹریٹمنٹ کرواتا ہے. سو اٹ ویریز اگین فرام کیس ٹو کیس. تو جو ڈیزیزز ہوتی ہیں وہ بھی ویری کر رہی ہوتی ہے سوسائٹی ٹو سوسائٹی اور جو آپ کی ایون اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ جو ہے وہ ویریشن ہوتی ہے. تو یہ سمبولک انٹریکشنسٹ جو ہے وہ اس پہ بات کرتا ہے. تو یہ تین ڈفرینٹ جو ہے وہ ہیلتھ کے اوپر پرسپیکٹیوز ہیں. اگر ہم بات کریں ڈسیبلٹی کی کہ ڈسیبلٹی کیا ہوتی ہے تو ڈسیبلٹی کی کوئی یونیورسل ڈیفینیشن جو ہے وہ موجود نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ڈسیبلٹی نارملی کسی بھی ہینڈی کیپ کو کہا جاتا ہے. اگر کسی بندے کی ایک آنکھ پوری نہیں ہے, ایک ٹانگ پوری نہیں ہے, پولیو ہوا اس کو, ٹھیک ہے, اس کا ایک بازو ٹھیک کام نہیں کرتا, اس کی زبان ٹھیک کام نہیں کرتی, اس کے دانت ٹھیک کام نہیں کرتے, اس کی کان ٹھیک کام نہیں کرتے, کوئی بھی کسی بھی طرح کا اس کے ساتھ کوئی پرابلم ہے تو اس چیز کو ہم کہتے ہوتے ہیں کہ وہ ڈسیبل ہے, اس کے ساتھ ڈسیبلٹی کا مسئلہ ہے. ڈسیبل لوگ جو ہے معاشرے کے اندر ان کا بھی ایک اپنا سٹیٹس ہوتا ہے, ان کے رائٹس ہوتے ہیں, ان کی ایون کچھ آبلیگیشنز بھی ہوتی ہیں, ان کی رسپانسبلٹیز بھی ہوتی ہیں. تو ڈسیبلٹی کی ڈیفینیشنز مختلف جو آرگنائزیشنز ہیں انہوں نے مختلف کی ہیں, لیکن جو بھی ہینڈی کیپڈ آدمی ہوتا ہے جس کو بھی کوئی نہ کوئی فزیکل پرابلم ہوتی ہے, یعنی فزیکلی وہ کسی چیز کے اندر ڈپرائیوڈ ہوتا ہے, تو وہ جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ ڈسیبل ہے. اب ڈسیبلٹی کے اوپر جو ہے اب اس کے اوپر دو ماڈل اپلائی ہوتے ہیں اوور آل. ایک میڈیکل ماڈل ہوتا ہے اور ایک سوشل ماڈل ہوتا ہے. یہ بات آپ نے بڑی غور سے سمجھنی ہے کہ سوشل ماڈل اور میڈیکل ماڈل جو ہوتا ہے نا ان میں فرق کیا ہوتا ہے. جو میڈیکل ماڈل ہوتا ہے نا وہ کنسنٹریٹ کرتا ہے کہ what is wrong with you, آپ کے ساتھ ہوا کیا ہے. آپ کی آنکھ اگر بھینگی ہے, ٹانگ آپ کی خراب ہے, آپ کا ہاتھ ٹھیک کام نہیں کرتا, آپ کی زبان ٹھیک کام نہیں کرتی, تو ہوا کیا ہے. یہ میڈیکل ماڈل پہلا سوال پوچھتا ہے میڈیکل ماڈل کا. سوشل ماڈل کیا کہتا ہے کہ what is wrong with society, what social, economic, political and environmental conditions need to be changed to facilitate the full enjoyment of all rights by all people with disabilities. وہ جو سوشل ماڈل ہے وہ یہ میڈیکل ماڈل اس چیز پہ کانسنٹریٹ کرتا ہے کہ اس بندے کو ہوا کیا ہے. سوشل ماڈل اس چیز پہ کانسنٹریٹ کرے گا کہ سوسائٹی اس آدمی کے ساتھ کس طرح سے بیہیو کر رہی ہے, یہ بندہ سوسائٹی میں کیسے رہ رہا ہے, کیا اس کو سوسائٹی میں اس کے رائٹس ملتے ہیں. جو سوشل ماڈل ہے وہ اس چیز کے اوپر بات کرے گا, پہلی بات. دوسرا میڈیکل ماڈل یہ کہے گا are your difficulties in understanding people mainly due to a hearing problem. فار ایگزامپل ایک بندے کا پرابلم ہے کہ وہ سن نہیں سکتا, تو میڈیکل ماڈل کے مطابق اس کو یہ سوال پوچھا جائے گا کہ کیا تمہیں جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ میں پرابلم آتی ہے جب تم سے کوئی بات کرتا ہے. اس طرح کے سوال و جواب میڈیکل ماڈل کے اندر پوچھے جاتے ہیں. سوشل ماڈل کے اندر یہ پوچھا جائے گا کہ آر یور ڈیفیکلٹیز ان انڈرسٹینڈنگ پیپل مینلی a result of their inability to communicate with you. سوشل ماڈل یہ کہے گا کہ کیا آپ کو جو پرابلم ہے, جو آپ کو سمجھ نہیں آتی ہے, لوگوں کو آپ کی سمجھ نہیں آتی, آپ کو لوگوں کی سمجھ نہیں آتی, تو دیر از اے ڈفرنس بٹوین یور کمیونیکیشن, ایک کمیونیکیشن گیپ ہے, کیا یہ ریزن ہو سکتی ہے. سوشل ماڈل جو ہے وہ اس کی ویل بینگ کے اوپر کانسنٹریٹ کرتا ہے, میڈیکل ماڈل جو ہے وہ کانسنٹریٹ کرتا ہے کہ اس کو بہتر کیا جا سکے. سوشل ماڈل سوشل انٹریکشن کی بات کرتا ہے, میڈیکل ماڈل اس کی فزیکل ویل بینگ کی بات کرتا ہے. سوشل ماڈل سوسائٹی کے رول کی بات کرتا ہے, میڈیکل ماڈل اس کے ہیلتھ کے اوپر کانسنٹریٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو دو ماڈلز ہیں
یہ بڑے امپورٹنٹ ہے سوشالوجی کے اس چیپٹر کے اندر کہ سوشل ماڈل اور میڈیکل ماڈل، بڑی واضح سی بات ہے، میڈیکل ماڈل کا جو کانسنٹریشن ہے وہ یہ ہے کہ اس کا ٹریٹمنٹ ہم نے کرنا ہے، اس کو میڈیسن دینی ہے، ٹھیک ہے، اس کو باقاعدہ جو ہے وہ ہاسپٹلائز کرنا ہے یا اس کو کس طرح سے میڈیکیٹ کرنا ہے، جبکہ یہ میڈیکل ماڈل کانسنٹریٹ کرے گا ہر ایشو کو، اور جو سوشل ماڈل ہے وہ کانسنٹریٹ کرے گا کہ سوسائٹی کیسے کنٹریبیوٹ کر سکتی ہے اس کی ویل بینگ کے لیے، اس کی بہتری کے لیے، سوسائٹی اپنا رول کیسے پلے کر سکتی ہے، ٹھیک ہے، کسی کو اگر ہیئرنگ کا پرابلم ہے، کسی کی ٹانگ کا پرابلم ہے، کسی کی آنکھ کا پرابلم ہے، ڈسیبلٹی ہے یا کوئی اور کسی بھی طرح کی ڈیزیز ہے، تو اس کے اندر سوشل ماڈل جو ہے اوور آل سوسائٹی کا رول اس بندے کو لے کے جو ہے وہ ڈسکس کرتا ہے سوشل ماڈل۔ تو یہ دونوں ماڈل جو ہے ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ دوبارہ سن لیں کہ میڈیکل ماڈل کانسنٹریٹ کرے گا ہیلتھ کے اوپر، کانسنٹریٹ کرے گا کہ اس کی ہیلتھ کو بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے، اس کی ڈیفیشنسی کو ریموو کیسے کیا جا سکتا ہے، اور جو سوشل ماڈل ہے وہ کنسنٹریٹ کرے گا کہ سوسائٹی کیسے کنٹریبیوٹ کر سکتی ہے اس کی بہتری کے لیے۔ تو یہ دو ماڈل ہیں جو آپ کے ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے بڑے ہی امپورٹنٹ ماڈلز کنسیڈر ہوتے ہیں، اور یہ پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ اپلائی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، سوشل ماڈل اور میڈیکل ماڈل۔ اچھا، اس کے بعد جو اگلی چیز اس کے اندر آتی ہے کہ آپ یہ دیکھتے ہیں جی کہ میڈیسن اور سوشل کنٹرول، اس کو کہتے ہیں رسک سک رول، میڈیسن اور سوشل کنٹرول۔ آپ یہ دیکھیں کہ میڈیسن کیا ہوتی ہے، میڈیسن ریفرز ٹو دا سوشل انسٹیٹیوشنز that seeks to prevent, diagnose and treat illness and to promote health in its various dimensions۔ ٹھیک ہے کہ میڈیسن کیا کرتی ہے کہ ایک سوشل انسٹیٹیوشن ہے، میڈیسنز یعنی ہاسپٹل ہے یا کوئی بھی چیز ہے، یہ ایک سوشل انسٹیٹیوشنز ہے جو کہ بیماری کو ڈائیگنوز کرتے ہیں، اس کو ٹریٹ کرتے ہیں، اور ہیلتھ کو ویریس ڈائمنشنز کے اندر جو ہے وہ پروموٹ کرتی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اور سوشل کنٹرول اٹس ویری آبویس کہ سوسائٹی کے اندر جو لوگ ال ہوتے ہیں، سک ہوتے ہیں، ڈسیبل ہوتے ہیں، ان کے لیے سوشل کنٹرول کا ہونا بھی دیٹ از امپورٹنٹ۔ ابھی ہم اگر ریسنٹ ایئرس کے اندر دیکھیں تو سوشل کنٹرول کا جو اسپیکٹ ہے میڈیسن کے اندر، اس کا بڑا اہم کردار رہا ہے۔ میڈیسن واز فرسٹ کنسیپچولائز ایز این ایجنٹ آف سوشل کنٹرول۔ آبویس سی بات ہے کہ میڈیسنز جو ہوتی ہیں نا، یہ دراصل ایجنٹ ہوتے ہیں سوشل کنٹرول کے۔ اٹ ہیز بین لیبلڈ ایز illness regardless of its ability to deal with it effectively. The boundaries of medicines increasing medicalization of life, while medical social control has been conceptualized in several ways, including professional control of colleagues and control of the micropotics of the doctor-patient interaction. The focus here is narrower. تو یہ سوشل کنٹرول ہے، یعنی کہ ڈاکٹر کا اور پیشنٹ کا جو انٹریکشن ہے اور انسٹیٹیوشن کے ساتھ جو اس کا انٹریکشن ہے وہ کس طرح کا ہے، دیٹ ول بی ریفلیکٹڈ بائی دی سوشل کنٹرول۔ اور اگر ہم بات کریں جی اس کی کیا کہتے ہیں جو اس کے بعد میڈیکل پروفیشن کی پاور کی، تو میڈیکل پروفیشن از اے ویری پاورفل پروفیشن۔ میڈیکل پروفیشن کے اندر ڈاکٹر از آل ان آل، ہی ڈیلس ود دا ہیلتھ اینڈ ہیلتھ ریلیٹڈ ایشوز آف دا پیپل۔ تو اس کے پاس بہت ساری پاور ہوتی ہے، وہ اپنے پاور کو استعمال کرتے ہوئے جو ہے وہ ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، کیونکہ اگر اس کے اندر ان کی پاور کے اندر جو ایکسٹرنل انفلوئنس آ جائے تو ڈاکٹرس مائٹ بھی پاسبل کہ پروفیشنلی اس طرح سے ٹریٹ نہ کر پائیں۔ مارکسسٹ پرسپیکٹیو جو ہے ہیلتھ کے اوپر، یہ آپ کو ضرور پتہ ہونا چاہیے، اس پہ بہت سارے سوال و جواب ہوتے ہیں۔ ہیلتھ پرسپیکٹیو جو مارکسسٹ کا ہے وہ یہ ہے کہ ہیلتھ کے اوپر جو ہے وہ جو ہیلتھ کا ڈیمیج ہونا ہوتا ہے، اچھی ہیلتھ تک جو اگر ہم کنسیڈر کریں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو اپر کلاس ہے، جو رولنگ ایلیٹ ہے، جو برجوا کلاس ہے، دے ہیو ملٹیپل ریسورسز، اینڈ اپنے ریسورسز کو استعمال کرتے ہوئے ان کی ہیلتھ بہتر ہوتی ہے۔ جو پرولیٹیریٹ کلاس ہے، ورکنگ کلاس ہے، ان کی ایکسیس تک ریسورسز تک ایکسیس نہیں ہوتی، وہ غریب لوگ ہوتے ہیں، نہ وہ اچھا فوڈ لے سکتے ہیں، نہ وہ اچھی رہائش اڈاپٹ کر سکتے ہیں، نہ وہ اچھی میڈیکیشن کر سکتے ہیں، تو الٹیمیٹلی دے ول ہیو ٹو سفر۔ اور یہ کلاس کنفلکٹ اور کلاس ڈفرنس ہیلتھ کو بھی پروموٹ کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ چیز ہے کہ ہیلتھ جو ہے اس کا تعلق بھی آپ کی جیب کے ساتھ ہوتا ہے۔ اف یو آر فائنینشلی رچ اکارڈنگ ٹو مارکس تو آپ ہیلتھ کی ساری سروسز لے سکتے ہیں، اینڈ اف یو آر فائنینشلی پور تو آپ کو ہیلتھ کے ایشوز جو ہے وہ زیادہ درپیش رہیں گے۔
اور آبویسلی بات ہے کہ سوسائٹی بھی ہیلتھ کے اوپر جو ہے وہ انفلوئنس کرتی ہے، اور 21 سینچری کے اندر جو ہے وہ ہیلتھ کو مختلف چیلنجز بھی درپیش ہے. انفلیشن ایک بہت بڑا چیلنج ہے، پروڈکشن ایک چیلنج ہے، اس کے علاوہ نئے ایکسپیریمنٹس، نئی ڈیزیزز، دیر آر ملٹیپل تھنگس وچ ہیو بیکم دا چیلنج فار دا 21 سینچری. نیو برڈن ایک نیو ڈیزیز برڈن ایک کانسیپٹ ہے جو کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. نیو ڈیزیز برڈن کیا ہوتا ہے؟ ایکچولی اٹ از دا امپیکٹ آف دا ہیلتھ پرابلم. یہ غور سے سنیے گا. اٹ از دا امپیکٹ آف دی ہیلتھ پرابلم ایز میئرڈ بائی فائنینشیل کاسٹ، مورالٹی اور ادر انڈیکیٹرس. نیو ڈیزیز برڈن کا مطلب ہے کہ اگر آپ بیمار ہو گئے ہیں تو آپ نے کبھی یہ دیکھا ہے کہ اگر آپ اس کی کاسٹ کو جو ہے وہ سوچیں کہ اس بیماری کے اوپر آپ کی کتنی کاسٹ آ رہی ہے، کتنی پرائس آپ کو پے کرنی پڑ رہی ہے. سو دیٹ از کالڈ دا نیو ڈیزیز برڈن. ٹھیک ہے، یہ ایک نیا کانسیپٹ ہے جس کو کہ جو ہے وہ ڈسکس کیا جاتا ہے، اور اس کی کازز اور اس کے امپیکٹس جو ہے وہ ہم نے کتاب کے اندر لکھے ہوئے ہیں. آپ ان کو جو ہے وہ اچھی طرح سے پڑھ سکتے ہیں. اور ان ایکوالٹیز ان ہیلتھ کے اوپر اگر ہم بات کریں تو وہ میں آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں کہ ان ایکوالٹیز ہیلتھ کے اوپر جو ہے وہ ایکسسٹ کرتی ہیں. ڈائٹ کا پرابلم، ہاؤسنگ کا پرابلم، ورکنگ کنڈیشنز، ایکسپوجر ٹو پولوشن، اور آرگنائزیشن آف دا اربن لینڈسکیپ، آرگنائزیشن آف دی رورل لینڈسکیپ. اگر ان ساری چیزوں کو آپ دیکھیں تو ان سب میں ان ایکوالٹی پائی جاتی ہے، اور ان ایکوالٹی بھی کلاس کے ساتھ جو ہے وہ تعلق رکھتی ہے. اور اسی طرح سے جینڈر کی ہیلتھ کی بات کریں تو اس میں بھی میل اور فیمیل کی ہیلتھ کے جو پرابلمس ہیں وہ ایکسسٹ کرتے ہیں. دس از آل اباؤٹ دا دس چیپٹر. دس از ویری انٹرسٹنگ اینڈ امپورٹنٹ چیپٹر. اس چیپٹر کے اندر سے جو سب سے اہم سوال آتا ہے وہ ہیلتھ، مینٹل النس، اور سوشل اور میڈیکل ماڈل، اور مارکسسٹ پرسپیکٹو، فنکشنلسٹ پرسپیکٹو، اور انٹریکشنزم کے اوپر جو ہے وہ سوال آ سکتا ہے. اس میں سے ایک سوال بہرحال ضرور آتا ہے. اس کو اچھی طرح سے تیار کیجیے گا. تھینک یو سو ویری مچ.